بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. یہاں عقلوں والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں، آسمان و زمین کی تخلیق اور دن رات کے بدل کر آنے جانے میں، عقلوں والوں کے لیے، صاحب دانش، صاحب شعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور و خوض کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل مالک اور فرما روا کی پہچان حاصل ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل کائنات جو کسی بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اس کا خالق، اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے اور کوئی نہیں. اس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ہی اکیلے مالک ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حاکم مطلق ہونے کی دلیلیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کاریگری اور اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں اس میں موجود ہیں. نظام فلکی ہے، اس کی تفصیلات، سورج، چاند، ستارے، ان کی تعداد، ان کا درمیانی فاصلہ، ان کے باہمی تعلقات اور تاثرات، ان کی گردشوں کی پیمائش، ان کے اسباب، ان کے اوقات، ان کے طلوع اور غروب ہونے، اور اسی طرح ان کے دور اور حرارت کے بارے میں معلومات، اس کے فائدے، اس کے قاعدے اور ضابطے، یہ سب چیزیں، اس قسم کی تفصیلات یہ اس آیت کے اندر داخل ہے کہ ان میں عقلوں والوں کے لیے عبرتیں اور نشانیاں، اور ان چیزوں کی معلومات سے علم حیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور زمین اور زمین کے متعلقات باقی چیزیں، اس کی پیمائش زمین کی، اس کا قطر، پہاڑ، سمندر، ان کے بارے میں معلومات، اسی طرح زمین کے اندر موجود اس کی معدنیات، زمین کی کشش ثقل، اور اسی طرح اس کے ہواؤں اور موسموں کے تغیرات، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بھی ایک پورا فن ہے. بلکہ کوئی ایک فن، صرف کوئی ایک فن، وہ بھی ان تمام تر باتوں کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ کئی ایک فنون جو زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں اور زمین کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جیسے جغرافیہ سطحی، اور اسی طرح جیالوجی، فزیالوجی، اور اسی طرح میٹرالوجی، آرکیالوجی اور دیگر کئی علوم،
زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں. اسی طرح حساب کے بہت سارے علوم وہ زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں. یہ جیومیٹری کیا ہے، یہ ساری پرکار، تو یہ زمین کے متعلقہ علوم ہیں. کئی فنون زمین سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر اس کے دن رات کا جو تغیر ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، بدل کے یہ کام سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں عقلوں والوں کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں. وہ اس سے بصیرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اولو الالباب عقل والوں کے بجائے کافروں نے ان علوم پر تحقیق شروع کر دی. غیر مسلم لوگ ان علوم پر غور و خوض کرنے میں مصروف ہیں، لیکن چونکہ ان کا ہدف صرف اور صرف دنیا ہی ہے تو وہ ان چیزوں پر غور کر کے وہ دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں، سمت ان کی درست نہیں. اس لیے خالق کو اللہ رب العالمین کو پہچاننے سے یہ لوگ آتے ہیں. مقصود اور مطلوب ان کا صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنا، وہ ان کو حاصل ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے فوائد حاصل کیے ہیں کہ انہی فوائد کے ذریعے اور انہی چیزوں پر غور و فکر کر کے وہ لوگ مسلمانوں کو مغلوب کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ہارے پائے ہوئے ہیں. یہ علوم سارے کے سارے مسلمانوں کے علوم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف دلائی ہے. مسلمان بھی کاش اس میں پوری طرح سے حصہ لیتے تو یہ سارے علوم و فنون دین کی سربلندی اور توحید کا زبردست ذریعہ بنتے اور مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنتے، اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کے اس بات کا ذریعہ بنتے. آج بھی وہ لوگ جو قرآن مجید کے اعجاز پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اعجاز پر کام کرتے ہیں، اس طرح ڈاکٹر ہارون یحییٰ ہے، اسی طرح عبد المجید زندانی اور زغلول نجار وغیرہ، کئی بڑے بڑے نام قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کو، اس کے معجزہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جدید سائنسسٹ جو اپنی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں، یہ ان کے منہ میں مارتے ہیں کہ یہ تم آج پیش کر رہے ہو، قرآن نے یہ بات ہمیں بہت پہلے سے بتائی. تو اگر مسلمان وہ پہل کریں اس میدان میں اور اس بارے میں اور وہ محنت کریں تو یہ اسلام کے غلبے کا صرف علمی اور دلائل کے غلبے کا ہی نہیں بلکہ مادی غلبے کا بھی ذریعہ بنے. آج مادی وسائل جو لوگوں نے بنائے اور جمع کیے وہ سارے کے سارے انہی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہیں. تو عقل والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و خوض کریں، ان کو سمجھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے باطل، بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، تو تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے خالق اور رب ہونے کا ذکر تھا، تو اب اس اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اولو الالباب، عقل مند، عقل والے جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں
اور دل، زبان اور دوسرے اعضاء سے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلوؤں کے بعد لیٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، روزی کماتے وقت بھی اللہ کا حکم وہ سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کر کے روزی کماتے ہیں۔ وہ پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اندھے نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اسی طرح عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اسے یہ نہیں بھولتا کہ میرا مالک و خالق ہے، میں نے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، وہ انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور وہ اپنے خیالات کو بے لگام ہونے نہیں دیتا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کی تیاری میں مصروف ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن مسلمانوں نے تو صرف نماز، روزہ، تسبیح بس اس کو ہی اللہ کا ذکر سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تمام طرح اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ بھی ایک کام ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر حکمتیں پنہا رکھی ہیں وہ ان پر غور کرتے ہیں۔ علم ہیئت، فلکیات اور ریاضی کو اگر دینی نقطہ نظر سے پڑھا جائے تو پھر جملہ یہ بھی عبادات کے اندر داخل ہے۔ دینی نقطہ نظر سے ان چیزوں کو پڑھا جائے، حتیٰ کہ انگریزی ہی پڑھی جائے لیکن دینی نقطہ نظر سے یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائے۔ انگریزی بندہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، انگریزوں کو دین سکھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اپنی بات کو مؤثر انداز سے ان تک پہنچانے کے لیے، اور وہ جو لوگ پراپیگنڈے کرتے ہیں اسلام کے خلاف ان کو پڑھ کے اس کا رد کرنے اور توڑ کرنے کے لیے، اور ان کے کتابوں کے اندر موجود حکمتوں اور دانائیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، نیت اگر درست ہو تو بندے کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا تو سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت۔ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَضْحَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، اس کا سونا بھی اللہ کی راہ میں عبادت لکھا جاتا ہے، اس کا بیدار ہونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔ وہ زمین و آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو بے مقصد نہیں بتایا۔ اس عالم کی انتہا دوسرے عالم میں ہو رہی ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ مادہ پرستوں اور دہریوں کا رد ہے اس میں، جو کائنات کو محض اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام یوں ہی پیدا نہیں ہو گیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، زمین و آسمان پر تفکر، تدبر اور غور کرنے کا نتیجہ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تحریت اور نیچریت کا رد ہو جاتا ہے اگر بندہ انہی آفاقی دلائل پر ہی غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، انسان کے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرامین برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً کائنات کا مالک و خالق اور موجد اور باری ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے آخرت والے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب یقیناً جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا فقد اخزیتہ ہو، تو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی
مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی بالایمان، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک آواز لگانے والے کو آواز لگاتے ہوئے سنا، ینادی بالایمان، وہ ایمان کی ندا لگاتا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب لہذا تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ یہاں منادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا قرآن، یا ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان لائے، یعنی اپنے ایمان کو وسیلہ بنانا یہ بھی جائز ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، کیوں؟ کہ ہم نے منادی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا اللہ ہمیں یہ معاف کر دے۔ تو ایمان کو بطور وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کرنا جائز ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة، وہ کچھ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، على رسولك، اپنے رسولوں کی زبانی۔ اللہ نے ڈائریکٹ وعدہ تو نہیں کیا، اپنے انبیاء کو بھیج کے، رسولوں کو بھیج کے ہی لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا يوم القيامة، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں یہ ڈر تو نہیں کہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا، پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں اب ڈر اپنے اعمال سے ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں، کہیں یہ ہماری رسوائی کا باعث نہ بن جائیں۔ اگر تو اپنی رحیمی اور قریبی اور غفاری سے ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں رسوائی سے بچا لے، تو ہماری عین سرفرازی اور تیری بندہ نوازی ہے۔ فإنک لا تخلف المیعاد، تجھ سے وعدے کی خلاف ورزی کی کوئی امید نہیں۔ یہ عاجزی، خشوع اور بندگی کا اظہار ہے، انک لا تخلف المیعاد کہہ کے۔ اس کا مطالبہ نہیں کہ اللہ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ یقیناً تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، تمہارا بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وأوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں وہ تکلیف دیے گئے، انہیں تکلیف دی گئی، وقاتلوا، وہ لڑے، وقتلوا، اور قتل کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان سے ان کی برائیاں ہٹا دوں گا، دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں یقیناً ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بطور ثواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا بدلہ ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، یعنی انہوں نے اس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو وسیلہ دینا
یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور بندہ اپنے ایمان کا وسیلہ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ تیری خاطر ہم ایمان والے ہوئے ہیں، لہذا تو ہماری یہ دعا قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبولیت کی صورت اور کیفیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسل سے ہیں، مرد اور عورت دونوں انسانیت آدمیت میں برابر ہیں۔ مرد عورت کی جداگانہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے فطرتاً ان کی صلاحیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، ذمہ داریاں الگ الگ نوعیت کی ہیں، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ دی ہیں، لیکن بندگی میں یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، نہ مردوں کے عمل کو ضائع کیا جائے گا نہ عورتوں کے عمل کو ضائع کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی دین کی خاطر اپنی خواہشات چھوڑ دی، ہجرتیں کی، اور اپنے وطن اور مال و منال کو خیر بات کہہ کر مرکز اسلامی میں پہنچ گئے، اور وہ لوگ جن پر کافروں نے ظلم و ستم اٹھائے انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، اور پھر جب وہ گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر بھی انہیں ٹک کے بیٹھنے نہ دیا بلکہ ان کے اوپر جنگیں مسلط کی، یہ جنگ کرنے کے لیے جہاد کے لیے بھی نکلے، پھر وہ قتلوا اللہ کے راستے میں یہ قتل بھی ہوئے، شہادتیں بھی انہوں نے پیش کی، تو یہ وہ لوگ ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ان کو ایسے باغات ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں حسن الثواب بہت اچھا بدلہ ہے۔